اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن ہے۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے تو آج ایک پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلا کے اجازت چاہوں گا۔ مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ 22 رجب المرجب کو بروز اتوار شام کے ٹائم پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر۔ مولا علی کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ایک جو جس صفت میں وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں وہ علم ہے۔ جو چاہو پوچھو سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھو، یہ دو بندوں کے منہ سے نکلا اور حق ادا کیا۔ صرف دو ہستیوں کے مبارک سے سن رہے ہیں، یہ ایک محمد مصطفیٰ ہیں، دوسرے علی المرتضیٰ ہیں۔ آئیے اس جملے کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی نظر، یہ وہ سوالات میں آپ کو بتلاؤں گا جو میں نے تاریخ میں پڑھے، جو مولا علی سے پوچھے گئے اور مولا علی نے ان کا برجستہ جواب دیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ انڈے کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون سے؟ اس کا خیال تھا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں گے، مثلا چڑیا، مور، شتر مرغ، کچھوا وغیرہ، یوں ایک طویل لسٹ بن جاتی۔ آپ نے دو ٹوک جواب دیا اور برجستہ جواب دیا۔ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اب دیکھو، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑے عظیم سوال کرتے، کوئی فلسفے کے بارے میں سوال کرتے، دوسری دنیاوں کے بارے میں سوال کرتے اور اسرار و رموز پہ سوال کرتے، لیکن کریں ہی کیا کہ جو ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے وہ لوگ سوال ہی عجیب قسم کے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نجران کے کسی عیسائی نے سوال کیا، کہتا ہے وہ کون سی شے ہے جو ساری کی ساری آنکھ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا برجستہ۔ اب دیکھیے، سوال کو سمجھنا بعض اوقات جواب آسان ہوتا ہے، لیکن سوال کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ جو سوال کر رہا ہے کہتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو ساری کی ساری آنکھ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سورج ساری کی ساری آنکھ ہے۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے کسی ملک میں، ہر گھر میں جھانکتا ہے، ہر ایک کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے وہ کون سی شے ہے جو ساری کی ساری پر ہے، یعنی اڑتی ہے۔ سوال کو سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ مولا علی نے برجستہ جواب دیا، کہا ہوا مکمل پر ہے، جدھر ہے اڑ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ آپ نے کہا گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بنا کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیتر کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا وہ کہتا ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سا اللہ کا گھر ہے جو آسمان پہ ہے نہ زمین پہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے کہا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل جو ہے یہ اللہ کا وہ گھر ہے، نہ یہ آسمان پہ ہے نہ یہ زمین میں ہے، انسان کے سینے میں وہ لٹک رہا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک دفعہ سورج چمکا ہے؟ تو مولا علی نے برجستہ جواب دیا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے جہاں عصا مارا تھا سمندر کے 12 رستے بن گئے تھے، دریا پھٹ گیا تھا، تو وہ سارے گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون کی قوم بھی اندر گئی، فرعون بھی اندر چلا گیا، تو وہ جگہ بعد میں جو ہے وہ برابر پانی برابر آ گیا۔ تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سورج سے ایک جگہ جو ہے وہ ایک مرتبہ چمکا۔ تو وہ پوچھتا ہے 7واں سوال، وہ کون سی قبر ہے کہ قبر بھی زندہ ہے اور صاحب قبر بھی زندہ ہے؟ مولا علی شیر خدا نے جواب دیا یونس علیہ السلام کی مچھلی کا پیٹ جو ہے جس میں وہ 40 دن رہے ہیں، وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ ان کے لیے قبر کی طرح رہا۔ تو یونس صاحب قبر اور یہ ہے وہ قبر بھی زندہ اور صاحب قبر بھی زندہ ہے۔ تو حضرت علی سے پھر سوال پوچھا جاتا ہے بتائیے جنت و زمین، جنت جو ہے یہ زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو پھر دوزخ کدھر ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے کہا دیکھو، جب رات آتی ہے تو یہ بتاؤ کہ دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جس نے رات دن اکٹھے رکھے ہیں اسی نے جنت و دوزخ بھی اکٹھی رکھی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ دنیا کی کون سی شے ہے جو میوہ ہے جنت کی مثل ہے؟ کیونکہ جنت کے میووں کی یہ صفت ہے کہ وہ جتنا کھاتے چلے جاؤ وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ جنت کے میووں کی مثل، پھلوں کی مثل جو ہے دنیا کے اندر قرآن مجید ہے، اس کو پڑھتے جاؤ ثواب بڑھتا جاتا ہے، اس کو سمجھتے جاؤ معنی جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور کسی دور کے اندر بھی اس کے اسرار و رموز جو ہیں، نکات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کہنے لگا کہ آسمان کا کوئی قفل ہے جو بلندی کی طرف جانے نہیں دیتا، تالا لگا دیتا ہے؟
کہا ہاں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں، آسمانوں کا کفل شرک ہے اور آسمانوں کی چابی کلمہ توحید ہے۔ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بلندی کی طرف جا نہیں سکتا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ خدا جو ہے، خدا کہاں ہے، کہاں پر ہے؟ مولا علی شیر خدا نے کہا سن، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، آ کے کہتا ہے کہ میں آسمانوں کے اوپر سے آیا ہوں، 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا میں 7 زمینوں کے نیچے سے اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا مشرق کی طرف سے آیا، کہنا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ پھر ایک مغرب کی طرف سے آیا، کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ایک شمال اور جنوب کی طرف سے آیا، دونوں نے یہ کہا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہر طرف سے آتے تھے لیکن اللہ ہی کی طرف سے آتے تھے، تو ہمارا اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ زمین کے اوپر سب سے پہلا خون کس کا گرا؟ سوال جو ہے وہ کرنے والے کے ذہن میں تھا کہ شاید حابیل کا گرا ہو۔ آپ نے کہا نہیں، حضرت حوا علیہ السلام نے جب ان کو ولادت ہوئی تو وہ خون جو تھا وہ زمین کے اوپر سب سے پہلا گرا۔ تو وہ پوچھتا ہے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ تو آپ نے کہا وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ماں۔ وہ پوچھتا ہے وہ کون سی عورت ہے کہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ کہا وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ماں ہے۔ کہتا ہے وہ کون سا مرد ہے کہ جس کا باپ نہیں ماں ہے؟ آپ نے کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جس کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے برجستہ کہا کہ وہ پتھر ہے کہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، وہ پتھر ہے کہ جس نے جانور کو جنا ہے۔ اور وہ پوچھتا ہے وہ کون سی عورت ہے کہ جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچے کو جنم دیا؟ تو ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے۔ کون سے 2 دوست ہیں وہ پوچھتا ہے کہ جو آپس میں دشمن نہیں بنیں گے؟ تو حضرت علی مولا علی شیر خدا نے کہا جسم اور روح یہ آپس میں دشمن نہیں ہوتے، اکٹھے رہتے ہیں۔ کہا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنتے؟ کہا موت اور حیات، کہ موت آتی ہے تو حیات نہیں، حیات ہے تو موت نہیں، یہ دونوں ہیں۔ یہ سوال سننا تھا کہ وہ انسان پکار اٹھا واقعی مولا علی تو نے یہ جملہ سچ کہا، سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔